अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज जुमेरात है 31 जुलाई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल कोशिश है कि यहाँ पे लेस फनकारी हो और मोर जानकारी हो जो आपकी खिदमत में पहुँचे। एक ही मौजू है जो ज़ेर बहस है, जो 9 मई के मामलात के ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएँ सुना रही हैं। उन सज़ाओं के बाद होगा क्या? अचानक ये सज़ाओं का अमल क्यों शुरू हुआ? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियों से इस्तीफ़े देने जा रही है? क्या वो पार्लिमान का बायकॉट करने जा रही है? और इन सज़ाओं की वजह से 5 अगस्त का एहतजाज रुकेगा या नहीं रुकेगा? इससे जुड़ी एक अहम तरीन खबर जो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक नया ग्रुप सामने आ सकता है या नहीं? क्या शाह महमूद कुरैशी उसके सरबराह होंगे या नहीं? और जिन लोगों को सज़ाएं नहीं दी गई उनको किस बुनियाद पे सज़ा नहीं दी गई? ये सब अहम मामलात आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा और साथ कुछ डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बतों का जिक्र। वो जैसे लाहौर में एक करैक्टर है ना, जिले नियम अबता, जब घ्यो डालता है बीच में देसी ऐसे छड़ छड़ मारी जाता है। तो उस हवाले से हम गौर करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस कदर मोहब्बतें पाकिस्तान से क्यों निछावर कर रहे हैं और इंडिया की इतनी क्लास क्यों ले रहे हैं? असल कहानी है क्या? कॉन्स्पिरेसी है क्या? पाकिस्तान से क्या चाहिए ट्रंप सरकार को? मेरा साथ दीजिएगा। आ जाते हैं आज की कहानी के ऊपर। देखिए जी, हुआ ये है कि मजमूई तौर पर अब तक ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनको जो सज़ाओं का अमल शुरू हुआ तो 14 ऐसे अरकान असम्बली हैं जो 9 मई में सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, यानी नाहल भी तकरीबन हो चुके हैं। 6 MNA हैं, 3 MP हैं, 1 सेनेटर है। ठीक है जी। शाह महमूद कुरैशी हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब हूँ, फ़ारूक हबीब साहब हूँ, असद उमर हूँ, फवाद चौधरी हूँ, इन्हें सज़ाएं नहीं दी गई। लेकिन इसके पैरेलल अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में कौन है? उमर अयूब साहब, 10 साल सज़ा। अपोजिशन लीडर सेनेट में कौन है? शिबली फराज, 10 साल उनको सज़ा। आगे आ जाते हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब में कौन है? मलिक अहमद खान बच्चर, 10 साल सज़ा। इनको सज़ा भी हुई और ये नाहली भी लेंगे। और इलेक्शन कमीशन अब तो ताख़ीरीन कर रहा है, जैसे ही सज़ा सुनाती है ATC यानी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत फ़ौरन नाहली का नोटिफिकेशन जारी और फ़ौरन ज़िमनी इंतखाब की कार्रवाई भी शुरू। यही वजह है कि आज रजिस्टर गवर्नर ने कहा कि अब हमने देखना है कि हमने पार्लिमान में जाना है या पार्लिमान से इस्तीफ़े देने हैं। ये बड़ा अहम मौका आ चुका है PTI के लिए। डू एंड डाई है, डिसाइसिव ये फैसला है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, 185 अफराद थे जिनमें से 108 को सज़ाएँ सुनाई। ये जो फैसलाबाद में सज़ाएँ हुई हैं 9 मई के मुकदमात में। ये शाह महमूद कुरैशी वाली कहानी और PTI के अंदर से एक नया ब्लॉक सरबराही कौन करेगा और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा कैसे लिया जाएगा, वो मैंने बात आपको सुनानी है। मुझे 2 बड़े ज़िम्मेदार हलकों ने उसकी खबर दी और फिर मैंने PTI से भी चेक किया है वो क्या कहते हैं, बताता हूँ। लेकिन ज़रा ये टेक्निकल नुक्ता आपको एक समझा दूँ, जो लोग बिलखुसूस इस बात में तवज्जो रखते हैं कि सज़ाएँ किस बेस पर सुनाई जा रही हैं। इंसदाद दहशत गर्दी फैसलाबाद के जज हैं जावेद इकबाल शेख साहब। उनका ये फैसला है जो उन्होंने आज लिखा है। उस फैसले के 2 से 3 पैराग्राफ बड़े दिलचस्प हैं। इससे पहले कि मैं वो पैराग्राफ पढ़ूं, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि 9 मई की मजम्मत PTI की क़यादत करती है। जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया, अस्करी तनसीबात पे हमला किया, उसकी वो मजम्मत करते आए। लेकिन साथ में वो शिकवा ये करते हैं कि एक ही गो में सबको रगड़ के सजाएं देना ये इंसाफ का जनाजा है और उसका सबूत निकल रहा है जज साहब के लिखे फैसले में। तो मैं फैसले के 2 नुक्ते पढ़ के आपको सुनाता हूं। सफ़ा नंबर है 67। जज साहब ने जो लिखा, जावेद इकबाल शेख साहब, काबिल एहतराम माई बाप माफ़ करे, वो लिखते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग हों तो हर किसी का किरदार वाजे करना मुश्किल होता है, इसलिए एक किरदार पर बाकी सबको भी सज़ा दी जा सकती है। तो अगर इंसाफ और सज़ा और जज़ा देने का अमल इस बुनियाद पर होगा तो सवाल तो उठेंगे। फिर PTI के जो एतराज़ है उसमें वज़न तो पड़ता है। इसके बावजूद कि नून लीग के लोग चाहते हैं कि गलियां हो जान सुंजियां तो बिच मिर्ज़ा यार फरे कि बेड़ा गर्क हो जाए PTI का, हम अकेले रहें। लेकिन नून लीग के लोग ये नहीं सोचते कि अगर PTI ना हुई, मुल्क की बड़ी मकबूल जमात को आपने मुकम्मल दीवार से लगाया तो इस पार्लिमान की साख क्या होगी जो पहले ही मजरू हो चुकी है। खैर, आगे जज साहब सफ़ा नंबर 23 और 24 पे लिखते हैं कि जो लोग बरी हुए उनके खिलाफ 1 से ज़ायद ज़ख्मियों की गवाहियाँ थीं। क्योंकि वो पार्टी से लाताल्लुक हो गए थे इसलिए वो सब बरी हो गए और साजिश के गवाहों की गवाही झूठी होने और लोगों के किरदार वाजे ना होने के बावजूद बाकियों को भी सज़ा होगी क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। क्या मतलब समझे आप कि पार्टी अगर नहीं छोड़ी तो सज़ा होगी
اور اگر آپ نے پارٹی چھوڑی ہے تو پھر وہی ہوگا جو فاروق حبیب کے ساتھ، فواد چودھری اور دیگر کے ساتھ ہو رہا ہے. میرے ان دوستوں کو میرا یہ تبصرہ مجھے معلوم ہے ہمیشہ برا لگتا ہے، لیکن جنہوں نے پارٹی چھوڑی ان کو تو سزائیں نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ حصے دار تھے، 9 مئی کے مقدمات میں FIR کا حصہ تھے. تو پھر معیار یہ ہوگا کہ پارٹی چھوڑ دی تو جرم ختم ہو گیا، معیار پھر ایک سا ہونا چاہیے. یہ اعتراض ہے. آگے خیال کاسٹرو صاحب ایک PTI کے یہاں سے پنجاب کے رہنما تھے، مذہبی امور کو بھی دیکھتے رہے. وہ ہوئے تو بری، لیکن ایک FIR ان کے اوپر درج ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 10 مئی کو ایک حساس ادارے کے آفس پر احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، اور حقیقت ہے کہ وہ اس دن جیل میں قید تھے. یہ لوپ ہولز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. پھر یہ ATC نے تھانہ سول لائنز کے دوسرے مقدمے کا بھی فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں 32 میں سے 28 ملزمان کو سزا ہوئی ہے، 4 بری ہیں، جس میں فواد، زین قریشی اور خیال کاسٹرو شامل ہے. یہ تو آپ نے کس کو سزا ہوئی، کتنی سزا ہوئی، کون کون بچا کون نہیں بچا، یہ کہانی آپ نے سن لی. اب آ جائیں اس نقطے کے اوپر جس کی وجہ سے میں نے کوشش کی تھی کہ آپ میرے ساتھ رہیں. وہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. مجھے 2 بڑے ذمہ دار لوگ جو کہ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں نا، سسٹم سے، ان نے خبر دی کہ جی آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی PTI چاہے بائیکاٹ کرے پارلیمان کا، چاہے دے استعفے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی. سازشی تھیوری انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے شاہ محمود قریشی صاحب منظر عام پر آئیں گے، اسی لیے وہ بری ہو رہے ہیں مسلسل. ان کے بیٹے زین قریشی بھی بری ہو رہے ہیں، فواد چودھری کا نام بھی لیا گیا کہ وہ بھی بری ہو رہے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب منظر عام پر آئیں گے، بری ہو جائیں گے، باہر آئیں گے، اور وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے. جب وہ باہر آئیں گے تو PTI کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا. انٹرا پارٹی جب الیکشن ہوگا تو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے چیئرمین ہوں گے. وہ پارٹی کے جب چیئرمین بنیں گے تو وہ مفاہمت کی طرف، سیاست کی طرف رجوع کریں گے، اور ان کے کینڈیڈیٹس جو ہوں گے وہ ضمنی انتخاب نااہلیوں کے بعد لڑیں گے اور وہ پارلیمان میں آ جائیں گے. اور یوں یہ سیٹ اپ چلتا رہے گا. شاہ صاحب PTI کی لیڈ کرتے ہوئے، نمائندگی کرتے ہوئے، ایک نئے دھڑے، ایک نئے گروپ کے ساتھ PTI کو نیا تشخص اور نیا وجود عطا کریں گے. میں نے جب ان 2 بندوں سے یہ خبر لینے کی کوشش کی کہ اچھا جی اس کے پیچھے منطق کیا ہے، کیا شاہ صاحب کو کوئی آشرواد ملی ہے، شاہ صاحب کو آشرواد ملی ہوتی تو 2 سال جیل کیوں کاٹی، پہلے مان لیتے. ان کے شاہ صاحب کو اب اس وقت ملک میں ایک اہم ترین روحانی شخصیت کا دست شفقت دستیاب ہو چکا ہے. جس بندے نے خبر دی، ایک بندے نے تو یہ خبر مجھے آن ایئر دی، اس کا نام ہے قمر دلشاد، جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں. ان کی بات پہ آپ کو یقین کرنا ہو تو کریے، نہیں کرنا تو نہ کریں. لیکن وہ نگران سیٹ اپ میں یہاں پہ وزیر بھی رہے اور بڑے قریب ہیں ذمہ داروں کے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو آن ریکارڈ بھی خبر دے رہا ہوں کہ شاہ صاحب کے اوپر دست شفقت ہے. تو میں نے کہا جی وہ تو خود روحانی شخصیت ہیں، پیر بادشاہ ہیں، بڑی گدی کے وہ زیادہ نشین بھی ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے. میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کی خبر اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر شاہ صاحب نے یہ فارمولہ ہی اختیار کرنا ہوتا تو 2 سال جیل کیوں کاٹی. اب آ جاتے ہیں کہ پھر مجھے PTI کے دوستوں نے کیا بتایا. PTI کے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب باہر آتے ہیں تو ٹیکنیکلی چونکہ وہ وائس چیئرمین ہیں، خان صاحب کے بعد سب سے سینئر ہیں، تو وہ پارٹی لیڈ کریں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے پارٹی کے چیئرمین بن جائیں گے اور ان کی قیادت میں ایک نئی PTI سامنے آئے گی یا دوسرا دھڑا سامنے آئے گا. ان کا یہ خبر غلط ہے. خبر یہ درست ضرور ہے کہ PTI جب نااہلیاں ہوں گی، لوگ پارلیمان سے نااہل ہوں گے، ضمنی انتخابات آگے ہونے جا رہے ہوں گے، اور شاہ صاحب اگر بری ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر یہ جتنی بھی قیادت ہے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ یا شیخ وقاص، ان کے مقابلے میں شاہ صاحب کا قد کاٹ تو بڑا ہے، تو وہ پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں. اس خبر میں دم ہے. فواد چودھری صاحب کی واپسی بھی اسی صورت ہوگی جب شاہ صاحب پارٹی کو لیڈ کریں گے. لیکن خبر جو دینے والے تھے وہ ان کی سازشی تھیوری یہ تھی کہ نہیں، خان صاحب مائنس ہو جائیں گے، یہ والی PTI مائنس ہو جائے گی، نئی PTI شاہ صاحب کے ساتھ آئے گی. وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، قابل عمل بھی نہیں ہے. نہ خان صاحب مانیں گے، نہ PTI کا ورکر سپورٹر مانیں گے. ایسے تجربات پہلے بھی ہو چکے. استحکام پاکستان پارٹی، پرویز خٹک صاحب کی کہانی آ چکی تھی آپ کے سامنے. وہ فالگونا نہیں چل سکتا، وہ فلم فلاپ ہو چکی ہے، فلم وہ نہیں چل سکتی. لیکن اب 5 اگست کے احتجاج کے اوپر نظریں ضرور ہیں کہ اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ APC جو وہاں ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہونے دی جا رہی. 5 اگست کے احتجاج میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا PTI کا، اگر وہ احتجاج کرتے ہیں، اپنی اسٹریٹ پاور دکھاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوگا. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور ٹرمپ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے جی 24 گھنٹے کے اندر اس بندے نے بڑا غرق کر دیا. 25% ٹیرف بھی لگا دیا. 7 انڈین آئل کمپنی ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی. ڈیڈ اکانومی ڈکلیئر کر دیا. روس کے، چین کے تانے دیے کہ تم وہاں سے جا کے انرجی اور اسلحہ لیتے ہو. پاکستان کے ساتھ مل کے کہا کہ ہم تیل نکالیں گے، اور یہ جملہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب تیل نکالیں پاکستان سے تو انڈیا کو بھی دینا پڑے، انڈیا بھی ہمارا خریدار ہو. بہت بڑی بڑی خبریں آ گئی ہیں 24 گھنٹوں کے اندر. ڈونلڈ ٹرمپ
انڈیا کے ساتھ 16-17 برسوں میں جو قربت ہے امریکہ کی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یعنی اخیر ان کے معاملات ہیں پیار محبت کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ اور انڈین سرکار کے ساتھ. پاکستان اور انڈیا کے پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کی امریکہ کی, اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے جو جس حد تک ٹریڈ کرتا ہے امریکہ بھارت کے ساتھ. اس میں کانسپریسی تھیوریز ہیں 3 کہ جی امریکہ کی نظر ہے پاکستان میں KP کے اضلاع میں ریئر ارتھ منرلز معدنیات کے اوپر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اسی لیے صوبے میں بدامنی ہے, اسی لیے وہاں پہ آپریشن کروایا جائے گا. اصل نظر امریکہ کی وہاں ہے. دوسری سازشی تھیوری یہ ہے کہ پاکستان کے ہاں جو تیل کے ریزروائر اچھا لوگ کہہ رہے ہیں تیل کا ہے. خان صاحب کے دور حکومت میں خبر آئی تھی کہ پاکستان میں بڑے تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں. پاکستان میں تیل کے ذخائر ہیں, کئی ایک ادارے اس کے معاملے میں خبر دے چکے ہیں, کئی برس پہلے بھی دے چکے, اب بھی دے چکے ہیں. مسئلہ ان کو نکالنے کا مشکل کام ہے. تو اگر واقعی سنجیدگی سے امریکہ آتا ہے تو تیل نکل بھی سکتا ہے, لیکن کیا تیل اصل میں نکلے گا یا پاکستانیوں کا نکلے گا اگر امریکہ آتا ہے, یہ اہم سوال ہے. سازشی تھیوری نمبر 2 یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی میں پاکستان کی سرکار اور ان کا تعاون ہے. سازشی تھیوری نمبر 3 یہ ہے کہ چین سے پاکستان کو دور کرنا ہے اور پاکستان کی ریلائنس امریکہ پر رکھنی ہے, سی پیک کا بیڑا غرق کرنا ہے. اور سازشی تھیوری نمبر 4 یہ ہے کہ بھارت کو کچھ وقت کے لیے سبق سکھانا ہے کہ بھارت نے اگر بندے کا پتر بننا ہے اور امریکہ کی مریدی اختیار کرنی ہے تو وہ روس اور چین کو چھوڑ کے ان سے دفاعی پیداوار کی چیزیں بھی لے, انرجی بھی لے, سب کچھ امریکہ حضور سے لے, باقیوں سے لے گا تو ہمیں قبول نہیں ہے. یہ 4 سازشی تھیوری ہیں. ان میں جو چوتھی ہے میرا ایمان اس کے اوپر ہے کہ یہ ٹائم بینگ ہے, کیونکہ امریکہ نے بھارت کو کھڑا کیا اس خطے میں تھانے دار کے طور پر چین کے اوپر, اور بھارت کھڑا ہو چکا تھا. جنگ سے پہلے بھارت کا خیال یہ تھا کہ کون پاکستان, ہم تو چین کے مقابلے میں ایک اکانومی ہے. کوارڈ بنایا گیا جاپان اور اس کا 4 رکنی جو ممالک تھے, ایک گروہ بنایا گیا, تنظیم بنائی گئی, اس کا مقصد بھی چین کو ٹف ٹائم دینا تھا. لیکن اب چونکہ جنگ کے بعد صورتحال ایکسپوز ہوئی, دفاعی نظام ایکسپوز ہوا, بار بار مودی اور ان کی حکومت ٹرمپ کی جو کوششیں تھی سیز فائر ان سے انکاری ہے, تو ٹرمپ کو ضد بھی لگی ہے, اس کو برا بھی لگا ہے, غسیلہ بندہ ہے, سوداگر بندہ ہے. اس لیے یہ پاکستان سے جو محبت کی جا رہی ہے یہ انڈیا کو سبق سکھانے کے لیے کی جا رہی ہے. پاکستان امریکہ کی محبت کبھی دیر پا نہیں ہو سکتی. پاکستان امریکہ کی محبت میں ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے. سچی محبت ہو بھی جائے تو ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ چین کو بھی بیلنس کرنا ہے, امریکہ سے بھی تعلق رکھنا ہے. اس موضوع پہ کسی اور روز بات کروں گا. لیکن خبر یہ ہے کہ مودی سرکار کا جو انتم سنسکار ہے, ان کا جو کاریکرم ہے, معاف کرنا ہندی کے لیے ان کی بھاشا میں بول رہا ہوں, وہ شروع ہوا چاہتا ہے. یعنی ان کا اینڈ لکھا جا رہا ہے. اللہ حافظ.